اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، اس سے پہلے جو بیانات ہوئے اس میں آپ کو توحید کے سلسلے سے جو باتیں ہوئیں، سب سے پہلا جملہ اس میں جو کہا گیا وہ یہ کہ جو بھی ائمہ نے یا معصومین نے جو بھی خطبے بیان کیے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے اس میں خدا کی حمد و ثنا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ، یہ سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اصل توحید کے اوپر آتے ہیں اور توحید کا تعارف کراتے ہیں تو ایک عجیب سا لطف آتا ہے ان تمام کلمات میں، ان تمام جملات میں، کہ جو پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو اسی جملے کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کو اتنی اچھی طریقے سے پیش کرنا، توحید کی اتنی بہترین تعریف کرنا، توحید کی ایسی ڈیفینیشن جو کسی اور سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، صرف وہی انجام دے سکتا ہے توحید کی ایسی تعریف کو، ایسی ڈیفینیشن کو، کہ جس نے واقعی توحید کو درک کیا ہو، جس نے توحید کے مطالب کو سمجھے ہوں۔ اسی خطبے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، خطبہ فدق میں آگے بڑھ کر کے شہزادی جب پروردگار عالم کی خالص توحید پر بحث کرتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں تو وہاں پر یہ جملے کہتی ہیں: وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ سب سے پہلا جو کلمہ ہے مسلمان ہونے کے لیے جو شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کا انکار کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، اس کے کسی شریک کو جو ہے اس کے ساتھ نہیں رکھنا ہے، اس سے بھی انکار کرنا ہے۔ یعنی ذات خداوندی کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف ہمارے یہ قلوب جو ہیں وہ مائل نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے، یعنی مشرک نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم کی اس توحید کو پروردگار عالم نے اپنی اس توحید کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر ہماری طرف آنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے غیر کا تمہیں انکار کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واحد ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہ، ایک ایسا کلمہ ہے، خود اس کلمے کی بات کر رہی ہیں، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی تعویل جو ہے وہ یہ ہے کہ قلوب جو ہے مخلص ہو، قلوب خالص ہو، وجود انسان مخلص ہو اور قلب جو ہے وہ خالص ہو، تب جا کر کے یہ کلمہ اس کے وجود میں اترے گا۔ وَزَمَّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا، اور دل جو ہے اس کلمے کو اپنے اندر ضم کر سکے، اس جملے کو اپنے اندر درک کر سکے، لے سکے۔ اس بات کہتی ہے وَأَنَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، صاحبان عقل کے فکروں میں یہ جملہ، یہ کلمہ، کلمہ طیبہ، یہ کلمہ وحدت، یہ کلمہ توحید صاحبان عقل کی فکروں میں جو ہے وہ رشد پائے، بڑھے، وہاں سے پھیلے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الممتنع، کون ہے یہ؟ اللہ کی تعریف کرے، الممتنع من الابصار رؤیتہ، یعنی وہ پروردگار وہ ہے کہ ممتنع ہے کہ چشم، یعنی آنکھیں انسان کی جو ہے اسے دیکھ سکیں۔ یعنی وہ واقعی پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، چشم بصیرت سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے، چشم احساس سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کو انسان آنکھوں سے نہ دیکھ کر کے اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے، اپنے احساس سے دیکھے، اور احساس سے دیکھ سکتا ہے انسان، احساس کر سکتا ہے۔ اب اسی احساس کے سلسلے سے ہی تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان اپنے وجود میں جب حیات کا احساس کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حیات سے پہلے اپنے رب کا احساس نہ کرے۔ جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے وہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حیات سے پہلے محسوس کیا جائے، اور اگر حیات سے پہلے، اپنی زندگی سے پہلے، اپنے وجود سے پہلے اپنے رب کو محسوس نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا وجود احساس خداوندی سے خالی ہے، اس کا وجود توحید خداوندی سے خالی ہے۔ پھر اس کے وجود میں خدا کو تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ اس چیز کا احساس نہیں کر رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، الْمُمْتَنَعُ مِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، وہ پروردگار کہ جس کو زبانیں جس کی صفت کو جو ہے بیان نہیں کر سکتی ہیں، وہ
اس کی صفتوں کو یہ آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے کہ ہم نے الفاظ جو مشخص کر رکھے پروردگار کے لیے، رحمان کے لیے ہے، رحیم ہے، یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ خالق ہے، یہ غفار ہے، یہ سارے جو القاب اور اسماء حسنہ جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہماری زبان سے ہی تو بیان کیے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ پروردگار عالم ان تمام صفات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے کسی صحابی نے یہ سوال کیا تھا، یا امام نے خود اپنے صحابی سے سوال کیا تھا، بتاؤ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من کل شے۔ کہنے لگے نہیں، کہا اللہ اکبر من کل جہات، کہا نہیں، کہا اللہ اکبر من کل زمان و مکان، یعنی ساری چیزیں جو کچھ بھی اس کے درک میں اور اس کے سمجھ میں آ سکتی تھی اس نے بیان کر دیا اللہ اکبر کے ساتھ۔ امام نے کہا نہیں، یہ اللہ اکبر کا مطلب نہیں ہے، آپ اللہ اکبر من کل شے اگر کہہ دیں گے تو اس کا مطلب آپ ذات خداوندی کے سامنے کسی چیز کو کھڑا کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کے سامنے کوئی شے کھڑی ہو جائے۔ کہا کہ مولا آپ ہی بتا دیجئے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کا معنی کیسے کیا جائے؟ تو یہیں پر جو جملہ یہاں پر کہا گیا الممتنع من الالسن صفتہ، یعنی زبانوں کو منع کیا گیا کہ اس کی صفتوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، امام فرماتے ہیں اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ بڑا ہے ہر اس چیز سے جس لفظ سے اس کی توصیف کی جائے، یعنی اب اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بنے ہیں، یہ تو آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان لفظوں سے اسے یاد کیا جائے یا اس کی تعریف کی جائے، ورنہ اللہ ہر اس لفظ سے، ہر اس صفت سے بڑا ہے کہ جس سے اس کی توصیف کی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے بچوں کے لیے حوضہ معصومہ قم کی جانب سے انٹرنیشنل آن لائن دینی کمپٹیشن رکھا گیا ہے، جس میں کامیاب ہونے والے 50 بچوں کو نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ بچوں کی تشویق کے لیے انعامات میں خاص طور پر 3 ٹیب، 5 اسمارٹ واچ اور 5 اسکول بیگ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ مومنین تک یہ ویڈیوز پہنچیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حوضہ معصومہ قم، یہ علمی ادارہ آپ کا ادارہ۔